اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ سورہ نساء آیت نمبر 7۔ اس کا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ گزشتہ آیتوں میں بلکہ سورہ نساء کے اول سے مظلوم طبقے کی حقوق کی ادائیگی کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ مظلوم طبقہ، کمزور طبقہ جو یتیم ہیں، یہاں اس آیت میں بھی مظلوم اور کمزور طبقہ جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک رسم، ایک قانون، اس کی تردید زمانے جاہلیت میں خواتین کے حوالے سے یہ قانون، یہ رواج اور دستور تھا کہ میراث میں عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ جو لوگ تلوار چلا سکتے تھے، چونکہ زمانے جاہلیت میں قبائل کے آپس میں لڑائیاں، ایک دوسرے کو معمولی بات پر قتل کرنا اور ایک طویل قسم کی لڑائیاں، عورتیں اس میں چونکہ کارآمد نہیں ہو سکتی تھی، تو ان کے ہاں خواتین کے لیے میراث میں کوئی حصہ نہیں۔ اسلام نے جاہلیت کے اس رسم کو رد کر دیا اور فرمایا کہ جس طرح مردوں کے لیے میراث میں حصہ ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اب اس کی تفصیل آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں تفصیلات ہیں پھر کہ میراث میں کس کا کتنا حصہ ہے۔ تو فرمایا للرجال، مردوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس چیز میں سے، ترک الوالدان، جو چھوڑ دیا ہو ماں باپ نے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، جو نقدی ہیں، جو جائیداد ہیں، زمینیں ہیں، والاقربون، اسی طرح ماں باپ کے علاوہ دوسرے قریبی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا تو اس کا جو ترکہ ہے اس میں حصہ ہے۔ تو للرجال نصیب، مردوں کا بھی حصہ ہے میراث میں، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہیں، مما ترک الوالدان والاقربون، ماں باپ مر گئے یا قریبی رشتہ دار۔ ایک خاتون ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، والد کا جو ترکہ ہے، کوئی نقدی ہے یا کوئی جائیداد ہے، تو اس لڑکی کا اس والد کے اس جائیداد میں، ترکے میں حصہ ہے۔ اسی طرح ایک عورت ہے، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں وہ چھوڑ کے گئی ہیں، تو اس لڑکی کا اس میں بھی حصہ ہے۔ نمبر 3، ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کی ملکیت میں جو چیزیں تھی وہ چھوڑ کے گیا ہے، اس میں اس عورت کا بھی حصہ ہے، جس کا ذکر آگے آیت نمبر 12 میں آ رہا ہے کہ میاں بیوی کے میراث کے مسائل۔ تو وللنساء نصیب، اسلام نے عورتوں کو اتنا بڑا حق دیا، باپ مر گیا، لڑکی کا اس میں حصہ ہے مال میں، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، پھر بھی بیٹی کا حصہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر بھی اس کی بیوی کا حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، باپ کا انتقال ہو گیا، جو بھی نقدی باقی ہیں، جو بھی جائیداد ہیں، مما قل منہ، کم ہو، او کثر، یا زیادہ ہو، اس کی تقسیم ہوگی ضرور بالضرور۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ ہے مردوں کے لیے بھی، یہ حصہ ہے خواتین کے لیے بھی، مفروضہ، مقرر، اور وہ مقرر کہاں پر ہیں؟ وہ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں ہے۔ حاصل کلام کہ عورتوں کے ساتھ جو بے انصافی کی جا رہی ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی بے انصافی کی جا رہی تھی،
اور آج اس دور میں ہم کہتے بھائی وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اور اپنے آپ کو ہم گریجویٹ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے سمجھدار ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا، یہاں پر بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی جی بیوی کو حصہ نہیں ملتا تھا، یہاں پر بھی نہیں، تو وہاں جو کچھ ہو رہا تھا یہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا فرق ہونا چاہیے۔ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے، زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی اور میراث کے حوالے سے بھی، لہٰذا یہ مظلوم طبقہ ہے، یہ کمزور طبقہ ہے، تو بعض معاشروں میں تو بھائی عورتوں کو تو میراث میں سے سر حصہ دیتے نہیں ہیں، بہن کو حصہ نہیں دیتے، آگے اس کے مسائل آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔